بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم على الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم جاهدوا في الله حق جهاده صلوات محمد وعلى ملک کائنات کی لامسنامی حمدالثناء اور دولات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد وعلى محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ایک مرتبہ پھر ذکر محمد وعلى محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شاکر کر رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آئے اور کی ہدایت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد العزت ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے جو حق ہے جہاد کرنے کا۔ اللہ مومن کو ہر حال میں مجاہد دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن کی پوری زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہونا چاہیے۔ البتہ جہاد کی چند قسمیں ہیں۔ ایک جہاد بالنفس ہے، اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ لڑنا، کہ جسے حضور نے جہاد اکبر کے نام سے تعبیر فرمایا۔ جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالمال، اپنے مال و اسباب کے ذریعے دین مبین کی خدمت کرنا، یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالقتال، اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد بالقتال کہلاتا ہے۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ جہاد بالقتال ہے۔ فروعات میں ہماری چھٹی فرع کا نام جہاد ہے۔ جہاد ایک اسلامی عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اسلامی عبادات ہیں، اسی طریقے سے جہاد بھی ایک اسلامی عبادت ہے۔ اور جس طریقے سے دیگر عبادات اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہیں، تو جہاد کی بھی چند شرائط ہیں، جب تک وہ پوری نہ ہوں جہاد فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ موضوع میں دیدہ دانستہ طور پر اس لیے لے رہا ہوں کہ آج دنیا میں مسلمان جہاد کا نعرہ تو لگائے ہوئے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ خود مجاہدوں کو پتہ نہیں کہ جہاد کہتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آج کی مجلس میں بزرگوں کی موجودگی میں، اہل علم علماء کی موجودگی میں ملت کے بچوں اور جوانوں کو بتاؤں کہ قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں جہاد کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ ایک ایک قدم آگے آ جائیں، کیونکہ آگے جگہ خالی پڑی ہے، ایک ایک قدم آپ حضرات درود پڑھتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ جہاد ایک اسلامی عبادت ہے۔ جس طریقے سے دیگر عبادات اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہیں، تو جہاد کی بھی چند شرائط ہیں، جب تک وہ پوری نہ ہوں جہاد فرض ہی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولوی ملا 10-20 بدماش اپنے ساتھ ملا لے اور وہ لوگوں کے بچے یتیم کرتا پھرے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ کہے کہ میں اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہوں، یہ اسلام کے نام پہ فساد ہے جہاد میں۔ اسلامی جہاد میں پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے
کہ جہاد کا ایک خاص وقت معین ہوتا ہے، جس طرح دیگر عبادات کے بھی اوقات معین ہیں۔ نماز عبادت ہے، نماز فجر کا ایک مخصوص وقت ہے۔ نماز فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اس درمیان میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی نماز فجر کہلائے گی۔ اگر کوئی مومن یہ ارادہ کر لے کہ میں مجلس اللہ کے اختتام کے بعد رات کو 11 بجے نماز فجر پڑھ کے سو جاؤں تو وہ نماز فجر نہیں کہلائے گی۔ رمضان کے روزے عبادت ہیں، رمضان کے روزے ماہ مبارک کے رمضان ہی میں فرض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ چونکہ آنے والا رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ محرم، چہلم ابی، ربیع الاول اور یہ ایام اضحیٰ بظاہر ختم ہوا چاہتے ہیں، تو میں ربیع الثانی میں یا جمادی الاول میں ٹھنڈے موسم میں رمضان کے روزے رکھ کے فارغ ہو جاؤں تو وہ بھوک کی صحبت کہلائے گی، رمضان کے روزے نہیں کہلائیں گے۔ حج کا خاص سیزن ہے، حج ذی الحجہ ہی میں فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب کہے کہ میں رجب یا شعبان میں حج کر کے آ جاؤں تو وہ سفر کی صحبت کہلائے گی، حج نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح نماز روزہ حج کی طرح جہاد ایک اسلامی عبادت ہے، جہاد کا بھی ایک خاص وقت معین ہوتا ہے۔ البتہ جہاد کے وقت کا تعین یا نبی کر سکتا ہے یا امام کر سکتا ہے یا غیبت کبریٰ کے زمانے میں نائب امام کو اختیار۔ آپ متوجہ ہیں الحمدللہ، نائب امام کو اختیار ہے۔ ہر بندہ جہاد کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اب میں آپ کی ذوق سماعت کا امتحان لوں گا، اس کے اوپر اگر آپ نے توجہ فرمائی تو یہ محفل ویسے ہی مجلس حسین جنت ہے، تو اس کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہر بندہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دے سکتا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جہاد میں مومن کی جان جانا متوقع ہوتی ہے، اور نگاہ توحید میں مومن کی جان اس قدر محترم ہے کہ اللہ نے جہاد کی کمان کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دی ہی نہیں کہ جس سے خطا کا امکان۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے مجلس پڑھی تھی، بہت خوبصورت ذوق سماعت آپ کا، اسی میرٹ پر میں نے یہ موضوع لیا ہے، ایک نئے موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اصل میں قبلہ ظلم یہ ہے کہ لوگ جنگیں کرتے ہیں، ان جنگوں کا نام رکھ لیتے ہیں جہاد، جبکہ جنگ اور ہوتی ہے، جہاد اور ہوتا ہے۔ میں موضوعاتی گفتگو کرتا ہوں، جو موضوع میں نے لیا ہے آخر تک اسی پر میں نے بات کرنا ہے۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے، ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ جنگ اور جہاد میں وہی فرق ہے جو فرق لڑائی اور آپریشن میں۔ میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ یہ مجلس حسین، یہ اوپر یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے، یہ سکول ہے کربلا والوں، توجہ ہے یہ۔ یہاں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میں بزرگوں سے تو بات نہیں کرتا، اسی لیے اللہ نے مجلس حسین کے دو حصے رکھے ہیں، ایک حصہ علم ہے اور ایک حصہ ثواب ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بزرگ اپنے حصے میں ثواب رہنے دیں، علم بچوں کے لیے چھوڑ۔ میری ملت کے بچے اور نوجوان ذرا توجہ فرمائیں گے تو میں ان کے نالج میں تھوڑا بہت اضافہ کر کے جاؤں گا، ظاہر ہے کہ میں نے لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ میرے بیٹا یہ فقط یونیورسٹی ہی نہیں ہے، یہ مجلس حسین کالج بھی ہے، یہ سکول بھی ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرائمری سکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے، ہائی سکول میں آپ کو لڑکے ملیں گے، کالجز میں آپ کو نوجوان ملیں گے، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملیں گے۔ جہاں گرلز کیمپس ہیں وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتے ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتی۔ یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا کہ یہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 90 سال کا بوڑھا بھی ملے گا، اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی امام حسین کی اس علمی دستگاہ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور بات آ گئی ہے تو سنیے،
میرے قبلہ دنیا میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں، اور مجلس حسین ایسا تعلیمی ادارہ ہے زہرا کے لال کا، دنیا کے تعلیمی اداروں میں آپ جائیں، پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، پھر جا کے کسب فیض کریں۔ یہ غریبوں کی درسگاہ ہے، یہاں آئیں، علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ عبادت کرو، سارے بولو تو میں چاہوں گا کہ اپنی ملت کے بچوں اور نوجوانوں کے نالج میں اس عنوان سے کچھ اضافہ کرتے جاؤں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ اور جہاد میں فرق ہے۔ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ لڑائیوں کے فیصلے گلیوں اور فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، آپریشن کا فیصلہ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے۔ لڑائی کا فیصلہ ہر بندہ کر سکتا ہے، آپریشن کا فیصلہ صرف سرجن ڈاکٹر کرتا ہے۔ کیا سمجھ آئے تو بولو ایسا۔ میں شملہ کر یہاں فرض کیجئے 500 کا اجتماع ہو اور یہاں پہ مریض لایا جائے کہ جس کو کوئی تھوڑا بڑا نکلا ہوا ہے، اور 500 بندہ مل کر کہے کہ اس مریض کا آپریشن ہونا چاہیے اور آج ہونا چاہیے، اور اس مجمع میں دولت پور کا ایک سرجن ڈاکٹر بیٹھا ہو جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے شہر کا سرجن ڈاکٹر ہے، وہ سرجن ڈاکٹر اکیلا اٹھ کر کہے کہ ابھی اس کا آپریشن نہیں ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہوگا، تو بات 500 بندے کی نہیں مانی جائے گی۔ سمجھ آئے بولے میرے ساتھ، بات 500 بندے کی نہیں مانی جائے گی، اکیلے ڈاکٹر کی مانی جائے گی۔ جبڑا کہنے چلوں تو پتہ یہ چلا اسلام کے اکثر احکامات میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، قول معصوم حجت ہے۔ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ اب آپ متوجہ ہیں تو میں بلا فصل جبرا کرنے کروں۔ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ لڑائی میں اسلحہ جراثیم سے پاک نہیں کیا جاتا، جبکہ آپریشن میں سرجن ڈاکٹر پہلے اوزار کو جراثیم سے پاک کرتا ہے پھر استعمال کرتا ہے۔ لڑائی میں اسلحہ بے دریغ چلتا ہے، جو سامنے آ گیا اسے کاٹ دیا، لیکن آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو انچوں کے حساب سے استعمال کرتا ہے۔ جس پوست میں جان باقی رہ سکتی ہے سرجن کی کوشش ہوتی ہے اسے بچا لے۔ میرے مولا امیر جہاد کرتے تھے، علی آپریشن کرتے تھے، یہی وجہ ہے علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا کرتے ہیں۔ جس دشمن خدا و رسول کی 7ویں پشت میں بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا پیدا ہونے والا ہوتا تھا، علی کی تلوار اس پر نہیں چلتی۔ تو پہلی اور بنیادی شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ جہاد کا خاص وقت معین ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جہاد بالسیف، اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا یہ مرد پہ واجب ہے، عورت سے ثابت۔ ویسے مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ انسانیت کے 2 زینے ہیں، ایک زینے کا نام مرد ہے، ایک زینے کا نام عورت ہے۔ انسانیت کی گاڑی جو آدم و حوا سے چلی اس کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیے کا نام مرد ہے، ایک پہیے کا نام عورت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے حقوق بھی برابر ہیں لیکن امتیازی۔ سمجھ گئے امتیازی کا معنی؟ باقیوں کے لیے میں ترجمہ یہ دیتا ہوں، مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ امتیازی کا مطلب کیا ہے کہ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ بولو یار، مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے، شوہرداری کرنا، بچے پیدا کرنا، بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا، گھر کو سنبھالنا، یہ عورت کا جہاد ہے۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔
تو جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے، وہ عورت بھی پسند نہیں جو گھر کو چھوڑ کے میدان میں جائے۔ حیدری اسلامی جہاد میں تیسری شرط یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے۔ یار میں جہاد سنا رہا ہوں، ایک نیا موضوع سنا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے گا۔ میرے شعلا، میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے۔ اسلامی جہاد کا نمونہ میرے مولا امیر کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ میرے امیر آقا پوری زندگی میدان جنگ سے نہ کبھی بھاگے نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے۔ اسلامی جہاد میں یہ چوتھی اور بنیادی شرط ہے۔ اسلام میں حکم ہے مجاہد کو کہ اگر دشمن جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا چاہ رہا ہے تو بھاگتے کا پیچھا نہیں کرنا، اسے بھاگنے دے۔ ہو سکتا ہے اگر زندہ رہ گیا تو کل مسلمان ہو جائے۔ اسلام کا مقصد کسی کی جان لینا نہیں ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے، میدان جہاد سے بھاگنا حرام ہے۔ اسلامی جہاد کا نمونہ میرے مولا امیر کی ذات، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات علی سے زیادہ شجاع اور بہادر تھی، لیکن وہ تو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لے کے آئے تھے، انہوں نے تو زندگی میں تلوار ہاتھ میں لی ہی نہیں۔ تو اسلامی جہاد کا نمونہ بنے گی میرے مولا امیر کے ساتھ، اور پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے۔ آپ توجہ خصوصی فرمائیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بصیرت کی نگاہوں سے کسی مجلس میں آپ کو دکھاؤں علی کی جنگ کا منظر۔ جو میدان میں انہیں نظر آئے گا، ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، میں آپ کے کرتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی پر، اس کے مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کے۔ جیسے اس کافر نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، بس یہ دیکھتے ہی وہ کافر بھاگا، اور جیسے ہی وہ کافر بھاگا ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یہ کافر بدبخت بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا، علی سے ڈرے، تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے رہا تاکہ تاریخ میں کوئی میرا بھی نام آ جائے۔ کچھ ہمت میں نے بھی کی تھی، اور میں نے اس مسلمان کا آپ کو نام نہیں بتایا، کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، میں نام نہیں بتا سکتا، البتہ آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ ہاں بھائی، جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور پھر پوری سورہ منافقون قرآن میں، سورہ بقرہ میں بھی اللہ فرماتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ القیامت پہ ایمان لائے ہیں، جبکہ یہ مومن نہیں ہیں، منافق ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس آئے تھے کہ ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں تو لوگ معاف نہیں کرتے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور پھر میں دینی طالب علم ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ مجلس میں بار بار میری زبان پہ اسی کا نام رہنا چاہیے جس کا نام لینا ختم قرآن کا سوال۔ میں نام نہیں لیتا۔ تو بھاگتے کافر کے پیچھے کچھ مسلمان نے اپنا گھوڑا لگا دیا، بات بڑی دلچسپ ہے، اور آپ یہ الحمدللہ متوجہ ہیں۔ دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں، یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ یہ سوچ کر اس کافر نے گھوڑا موڑا، اور جیسے ہی گھوڑا موڑا صورتحال بدل گئی، اور وہ مسلمان آگے آگے، وہ کافر پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی وہ مسلمان، توجہ رکھیے گا، جیسے ہی وہ مسلمان کافر کے، جب جیسے ہی وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا
مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا، کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ میرے مولا امیر نے گھوڑا موڑا، جیسے کافر نے علی کو آتے دیکھا تو کافر تو بھاگ کھڑا ہوا، تو وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسلامی جہاد میں اگلی بنیادی شرط یہ ہے، جہاد میرے اشرے کا موضوع ہے، لیکن میں ایک مجلس میں چاہوں گا کہ خلاصہ کر کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلامی جہاد کی ایک آؤٹ لائن بن جائے۔ ایک بنیادی شرط آپ کو سناتا ہوں، اسلامی جہاد میں بنیادی شرط یہ ہے کہ اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں ہوتا۔ یہ دو لفظیں میں نے دانستہ طور پہ انگلش کے استعمال اس لیے کہ میری ملت کے وہ نوجوان بچے جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یہ دو لفظیں انہیں یاد رہے گی، آج کی پوری تقریر انہیں یاد رہے گی۔ اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں ہوتا۔ اب میں ترجمہ کرنے چلوں، اسلام میں جہاد دفاع کرنے کا نام ہے، جارحیت کرنے کا نام جہاد نہیں، پہل کرنے کا نام جہاد نہیں، حملہ آور ہونے کا نام جہاد، جہاد دفاع کرنے کا نام ہے، حملہ کرنے کا نام جہاد نہیں۔ اسلامی جہاد کے آؤٹ لائن اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ کو مین 4 جنگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر۔ ان 4 میں سے 3 جنگیں وہ ہیں جو مدینہ میں لڑی گئی۔ مدینہ میں لڑی گئی کیا مطلب؟ یعنی دشمن حملہ کرنے آیا، حضور نے دفاع کا حکم دیا۔ اس قطعے میں برابر کے تو سوچ رہے مولانا، خیبر تو اوفینسو ہے، خیبر میں تو باقاعدہ حضور لشکر لے کر گئے، لیکن یاد رکھنا خیبر بھی دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ لیکن یہ خیبر اس وقت تک میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ میں آپ کو 3 جنگیں نہیں سنا دیتا۔ نہیں ارادہ تو نہیں سنا، اور گھبرا گئے کہ مولانا 3 جنگیں پڑھیں گے پھر نماز فجر تو پڑھ کے جائیں گے۔ اگر میں 3 جنگیں آپ کو 3 منٹوں میں سنا دوں، آپ کی سوچ سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے میرا ساتھ دیجیے گا، 3 منٹوں میں 3 جنگیں سنانے چلوں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار کی تعداد 700 یا 1000۔ جنگ شروع ہوئی، 70 بندہ کافروں کا مارا گیا، جن میں سے 36 صرف میرے مولا علی نے قتل کیے، باقی 930 کا 930 کافر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہوئے تو کافر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا؟ ہر کافر کہتا تھا یار میں کیا کرتا، میرے پیچھے علی۔ میں نے بدر پڑھ دی، احد میں تگڑی طاقت لے کر ابو سفیان آیا، 3000 کا لشکر لے کر۔ ایک جملے میں احد سکارم، وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ ہاری ہوئی جنگ مسلمانوں نے علی کی ذوالفقار کے صدقے میں پھر دی۔ میں احد سے بھی گزر گیا۔ جنگ بدر اور احد میں جب کفار نے مولا علی کی کارکردگی دیکھی تو کفر کیا۔ اگر یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں لفظ لفظ جوڑ کے توڑ کے بول رہا ہوں، ایک ایک جملے میں ایک ایک باب کو شیلا ہے، جو زیرہ کا باب بیٹھے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کتنا جلدی میں خلاصہ کر کے بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بدر اور احد میں جب کفار نے علی کی کارکردگی دیکھی تو کفر کی ہائی کمان سر جوڑ کر بیٹھی۔ موضوع صرف ایک تھا کہ جب تک علی کا توڑ نہیں لاؤ گے، بولو یا میرے ساتھ، مسئلہ حل ہونے والا۔ اور کفر کی نگاہیں تلاش کرتے 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 عامر ابن عبد وقت پہ آگے ٹک گئی۔ یہ خندق میں عمر کو لائے تھے علی کا توڑ بتا کے۔ میں نے جملے میں خندق پڑھ دینا ہے۔ یہ عمر 3000 مسلح آدمی کا مقابلہ کرنے والا جری بہادر تھا۔ عمر کو لائے تھے خندق میں علی کا توڑ بنا کے،
وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ عمر علی کے ایک بار کے نتیجے میں 2 حصوں میں بٹ گیا. علی بانٹتے برابر تھے، چاہے یوں بانٹے یا یوں بانٹے. میں نے خندق بھی پڑھی. عمر کے قتل ہو جانے کے بعد اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کفار نے سخت باقی نہ رکھی. اب کفار نے خیبر کے یہودیوں کو اکسانا شروع کیا اور خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے قافلوں پہ شب خون مارنا شروع کیے. حضور نے کئی دفعہ ڈیلیگیشن بھیجے، وفود بھیجے، مذاکرات ہوئے، سورہ بھی نازل ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جیو اور جینے دو. لیکن وہ نہیں مانے، اور جب نہیں مانے تو اب حضور لشکر لے کر گئے. اس نے بھی آپ علماء ذاکرین سے سنا کرتے ہیں کہ 29 دن یا 39 دن تک مذاکرات بھی ہوتے رہے، ہلکی پھلکی جھڑپیں بھی ہوتی رہی. ایک جملہ کہوں، اگر 4 بندے بھی سفر میں جائیں گے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. حضور چاہتے یہ تھے کہ طاقت کے استعمال سے بہتر ہے کہ طاقت کے مظاہرے سے کام چلا. طاقت کے استعمال سے بہتر ہے طاقت کے مظاہرے سے کام چل جائے. لیکن خیبر کے یہودیوں کو حارث، انتر، مرحب، ان کو یہ ذوق تھا کہ ہم کلامند لوگ ہیں، ہم طاقتور لوگ ہیں، ہم 3-3 ہزار بندے کا مقابلہ کرنے والا ایک جری بہادر ہیں، ہم ان مسلمانوں کو کچل دیں گے، ہم انہیں مسل دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر. جب وہ نہیں مانے اب حکم ہوا ناز علی، میرے حبیب علی کو پکارو. لکھنؤ کے ایک عالم گزرے ہیں، ابھی تھوڑا سا ہوا، ان کا انتقال ہوا ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. علامہ محمد اطہر مرزا صاحب اللہ مسترد عالم، اگر نہیں جانتے ہو، ان سے میں نے سنا یہ ان کے الفاظ ہے کہ ناز علی یہ نبی کی حدیث نہیں، ناز علی اللہ کا کلام. اللہ کے کلام کی 2 قسمیں ہیں. ایک اللہ کا کلام وہ ہے جو جبرائیل کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جسے قرآن کہتے ہیں، جس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر کے ہر شیعہ سنی کے گھر میں موجود ہے. بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور ناز پہ ختم ہوتا ہے. ایک اللہ کا کلام وہ ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب سے باتیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ ناز علی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ نے فرمایا ناز علی، میرے حبیب علی کو پکارو. ہم عرض کریں گے پروردگار خود علی کو بھیج دو، یا نہیں میرا محبوب پکارے، تاکہ قیامت تک علی کو پکارنا میرے نبی کی سنت بن جائے. اس میں بھی مختلف اقوال ہیں. اکثریت محققین کا فرمان یہ ہے کہ مولا علی خیبر میں موجود تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں تھے. تو میں خوش عقیدہ قسم کا دینی طالب علم ہوں، مجھے دونوں روایات قبول ہیں. بھئی جب ہم نے مولا علی کو مظہر العجائب مان لیا تو بولو یار، تو جو علی مدینہ سے مدائن سلیمان کا جنازہ پڑھانے آنے واحد میں آ سکتا ہے تو وہ مدینہ سے خیبر بھی آ سکتا ہے. دونوں قبول ہے. لیکن یہاں پر مولانا شبلی نوانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں 2 باتیں بڑی عجیب لکھی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ لکھی کہ صاحب یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے کہ علی نے خیبر فتح کیا اور کوئی بڑے کمال کر دیا علی نے، اور کوئی بہت بڑا لوہے کا دروازہ تھا جسے حضرت علی نے اکھیڑ کے یوں پھینک دیا. پہلے اس میں مبالغہ آئی شیعہ بہت کرتے ہیں، وہ لوہے کا بڑا دروازہ نہیں تھا، ایک عام سا لوہے کا دروازہ تھا جسے حضرت علی نے اکھیڑ کے پھینک دیا. تو چونکہ ہم ہر وقت کمپرومائز کے موڈ میں ہوتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم مان لیتے کہ لوہے کا بڑا دروازہ نہیں تھا، ایک عام دروازہ ہوگا. اچھا میں یہ مان لیتا ہوں کہ لوہے کا دروازہ تھا ہی، لکڑی کا دروازہ ہوگا. آپ کی خاموشی کو دیکھ کے میں اور ذرا گنجائش پیدا کرتا ہوں کہ لکڑی کا بھی نہیں، مرحب نے اپنے کلے کے دروازے پہ خالی ایک ٹارچ سا لٹکا دیا ہوگا.
لیکن مجھے اتنا تو پوچھنے کا حق ہے کہ علی کے غیروں سے تو وہ ڈانٹ بھی نہ ہٹا۔ اگلی بات بہت خوبصورت لکھی اپنے پہ، کہتے صاحب یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے علی نے خیبر فتح کیا اور کوئی بڑا کمال کر دیا علی نے، کہنے کہ نہیں بھائی اس میں کوئی علی کا کمال نہیں۔ صاحبان ایمان اگر جملہ سن کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے تو نعرے تو آپ لگا ہی رہے، اسی لمحے میرے لیے دعا ضرور کر دیں، اس لیے کہ جب فضائل امیر المومنین سن کر مومن کے دل میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بجلی ہے نا کرنٹ، اس کے دو اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی چلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ اللہ نے میرے مولا امیر کے نام اور فضائل میں بھی دو اثر رکھا ہے، یعنی کہ فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر چل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ ایک نام مل کی عبادت ہے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو۔ اچھا آپ نے تھوڑی فرمائی ہے جو سفید میں بزرگ بیٹھے ہیں، ان بزرگوں کے لیے جملہ ہدیہ کرنے لگے، اس لیے کہ جملے میرے نہیں ہیں، جملے ہیں علامہ حسین بخت 11 سال کی کے۔ میرے استاد معظم تھے، مفسر قرآن تھے، 20 کتابیں لکھی، کئی مدارس قائم کیے، میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ملک میں اور ملک سے باہر موجود ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ جملہ کی بلندی درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ میں اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ عالم کے ایک جملے پہ سمجھنا اور سمجھ کے بولنا میرے ساتھ۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کلیجہ سارے گھر کی عبادت کرنے بولے یہ ہے جہاد والا بات مل کے جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا۔ عجیب بات لکھی کہ لگے صاحب یہ جو 1400 سال سے چلتا ہے علی نے خیبر فتح کیا کوئی بڑا کام، کہنے کہ نہیں بھائی اس میں کوئی علی کا کمال نہیں۔ دیکھو مولا علی کی عظمت کو کم کرنے کے پیش کرنے کی جو پلاننگ کی ہے اس نے وہ بڑی عجیب ہے۔ کہنے کہ صاحب فتح خیبر کے معاملے میں کوئی علی کا کمال نہیں، کہنے کہ بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے پہلے ہی دن سے ازل سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور جو یہ سمجھا ہے اسے لطف آئے گا۔ آپ سبحانہ اور میرا جملہ سمجھنا، کہنے کہ وہ تو میاں علی کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، وہ تو علی ہی سے پتہ ہونا تھا، بہادر تو اور لوگ بھی بہت تھے، لیکن وہ تو اللہ نے فتح خیبر علی کے مقدر میں لکھ دی تھی، وہ تو علی۔ میں نے کہا نواری صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، سرخانہ میں کچھ کہنے والا ہوں، علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ کعبہ میں آنا علی کا مقدر، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بستر پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کلے ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، زہرا جیسی بیوی علی کا مقدر، حسین جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، میرے پر اہل سمجھ کے اگلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے کا خدا گواہ ہے۔ جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاون، ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ بچے نے سمجھ کے مجھے دعا دی ہے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، باقیوں کے لیے ترجمہ کرتا ہوں۔ فضائل علی کے تعاون کیا مطلب؟ یعنی جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں
تو ہمیں کبھی نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہیں. خدا کی قسم ہم نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے رہے. مجھے بتاؤ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ اگر تو میرے مولا امیر کی والدہ معصومہ آدھی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی، میں مان لیتا کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی. لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے. مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ اگر تو علی جائیں انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ اور آئے ولایت آ جائے، نہ تو شاید علی کو ولایت کی تمنا ہوگی. لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے اور آئے ولایت آ جائے تو ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے. اچھا مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ بات سمجھیے گا. مناقب کی روایت ہے القطرۃ من البحار، آیت اللہ احمد مستنبط نے اس روایت کو نقل کیا ہے جس کا ترجمہ مناقب اہل بیت کی صورت میں ہو چکا ہے. اس کی پہلی جلد سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ حضور نے اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد ایک اللہ خیمہ لگایا، وہاں مولا علی کو بٹھایا، حکم دیا اصحاب و صحابیات کو جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو. دو آدمیوں نے بڑے عجیب انداز میں علی کو مبارک دیا. اب یہاں بھی میں نے ایک کا نام لینا ہے، ایک کا نہیں ہے، میری اختیار تو آپ سمجھیے ہے. ایک کا میں نے نام لینا ہے. ایک شخص آیا، بخن بخن اللہ کا یبنا ابی طالب. اب آقا تشریف فرما ہے بخن بخن کا معنی ہمارے یہاں لوگ بات کرتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، یہ معنی غلط ہے. مبارک یا مبروک یہ خود عربی زبان کی لفظ ہے. بخن بخن کا معنی ہے واہ 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 واہ. اس نے آگے کہا واہ 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 یا علی، آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے. اس کا مطلب ہے آدھا مجمع جواب ہے. اچھا ایک جگہ میں نے ہزاروں کا مجمع تھا، یہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ اس نے کہا کہ واہ 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 یا علی، آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے. ایک نوجوان نے ہمت کی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولانا اس نے تو دل میں کہا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب ہے. جو اس کے چہرے پہ آیا وہ میں نے بیان کر دیا. اب ایک اور شخص ہے جس کا میں نے نام لینا ہے، اللہ علیہ والی سلطان اور بات سمجھنا، جس کا نام تاریخ میں ساسا ابن سوہان لکھا ہے. یہ ساسا ابن سوہان یہ میرے مولا امیر کا صحابی بھی تھا، میرے مولا علی کا شاگرد بھی تھا، فصیح و بلیغ خطیب تھا اور ذو معنی خطیب. جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ ایک ذو معنی خطیب گزرے ہیں. ذو معنی بات کرتے تھے، بڑے خوبصورت انداز میں مشکل بات کو دو لفظوں میں بیان کر دیا کرتے تھے. میں نے پچھلے دنوں بڑا لطف آیا، مجھے رجب کا مہینہ تھا، ایک جگہ میں نے ان کا جملہ پڑھا، آج تک اس کا نشہ دماغ سے نہیں کرا. جب یہ نیاز امام جعفر علیہ السلام کی پکڑ رہی تھی اس پر ان کا ایک جملہ آیا. فرماتے ہیں کہ نیاز پکاتے ہیں ہم چھٹے امام کی، حضرت سرکار الفضل عباس کی نظر مولا حسین کی نیاز پکاتے ہیں. فرماتے ہیں یہی فرق ہے دنیا کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں. دنیا کے بچے نازوں سے پلتے ہیں، ہمارے بچے نیازوں میں پلتے ہیں. تو یہاں بھی یہ ذو معنی خطیب بھی تھا مولا علی کا شخص. عجیب انداز میں اس نے علی کو مبارک دیا تھا نا. میرے مولا علی کے خیمے کے در پہ آیا، آداب و تسلیمات کے بعد کہتے ہیں یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا. علی جانتے ہیں کہ یہ ذو معنی بات کرے گا، کوئی اچھی بات کرے گا، خوبصورت بات کرے گا. جانتے ہیں کہا ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا. ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل کے ہے علی.
بہت بذوق مجمع ہے، کر دیں بیچارہ جملہ چھوڑنے کے لیے اجازت ہے؟ اللہ نے میرے مولا علی کو امیر المومنین کا خطاب منزل غدیر پہ عطا فرمایا۔ ایک بات میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، عزیز نوجوانوں کی انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ امیر المومنین کا لقب اللہ نے صرف میرے مولا علی کے نام کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ ہاں، امیر المومنین آپ کسی نبی یا امام کے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ بعض پروٹوکول مخصوص ہوتے ہیں، جل جلالہ ربی، یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے نبی کا پروٹوکول ہے، علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے، رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کے مخلص اصحاب کا پروٹوکول ہے، رحمت اللہ علیہ یہ بزرگان دین کا پروٹوکول ہے۔ امیر المومنین کا پروٹوکول اللہ نے علی کے لیے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ اور تمام الصحابہ کی روایت ہے، میرے مولا حسن مجتبی کو کسی نے پکارا، یا امیر المومنین، میرے مولا نے فرمایا کہ آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ ماننے والا عرض کرتا ہے، فرزند رسول کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب اللہ نے خاص کر دیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب۔ آپ نے ایک لفظ بھی میرا ابھی تک ضائع نہیں ہونے دیا، اس میرٹ پہ اہل سمجھ کے اگلی بات سنانے چلا۔ یہ لقب مخصوص تھا میرے مولا علی کے لیے، اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا، علی کے شرف دیکھ کر، علی کی خدمات دیکھ کر اور علی کے اوصاف دیکھ کر اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ یہ لباس تھا علی کا، جشتہ تھا علی کے تن پہ، علی کے دشمنوں کو علی کا یہ لباس پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ نہیں آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، مجھے افسوس ہوگا کہ میں اتنی بڑی بات کہنے لگا ہوں اور لوگوں نے میرا ساتھ نہیں کیا۔ یہ لباس تھا علی کا، جشتہ تھا علی کے تن پہ، لوگوں کو علی کے دشمنوں کو، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو علی کا یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ اب 5 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں بھائیو، بادشاہ کا لباس اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ چوکا ہی تو لگے گا۔ تو بھائی بادشاہ جو لباس کئی فقیر کے پار آئیو چلے ہوتا لگے تو اور جو ہے یہ لباس تھا علی کا، علی کا دشمنوں کو پسند آ گئے، چرا کے لے گئے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ انہیں آپ نے سمجھا رہی ہے۔ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں یاد رکھو کہ جس اخلاص محبت کے ساتھ آپ نے مجھے دوبارہ بلایا ہے، میں اسی اخلاص سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال کے جواب آپ نے مجھے بول کے دینا ہے۔ ایک تو یہاں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک اللہ کے ہاں فضاؤں میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ حق بات پہ تائید کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، غلط بات پہ نعرہ لگاؤ گے تو بھگتنا پڑے گا۔ بولو یار بات اگر حق ہو تو میرے ساتھ بولنا تاکہ تمہاری آواز، تمہاری تائید ریکارڈ ہو جائے۔ ایک سوال کا مجھے جواب دو، لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے بس؟ بولو لائق سجدہ کون ہے؟ صرف ذات توحید۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ 7 اعضاء، پیشانی، ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے اگر کسی ذات کے سامنے زمین پہ ٹیکے جا سکتے ہیں تو وہ صرف ذات توحید ہے بس۔ ایک بات اور یاد رکھنا، علم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں، کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر میں رائے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، نہ، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ بولو یار یہ سنی بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ
کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو یا کعبہ کو سجدہ کرتے ہو؟ اگر کوئی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ ملائکہ کا رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سجدہ کیا۔ یہ جناب یوسف کو سجدہ نہیں کیا، یوسف کو پاتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ کیا جس میں یوسف ملایا۔ کربلا کے سوال بیٹھے ہوں گے، مجھے بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے، میں دیکھتا ہوں جب سائر امام حسین کربلا میں داخل ہوتا ہے، جیسے ہی پہلی نگاہ روضہ شبیر پہ پڑتی ہے، شاید بسوں سے اترتے ہیں، فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ وہ مولا حسین کو سجدہ نہیں کرتے، وہ ذات کے شکر کا سجدہ کرتے ہیں جس نے حسین ملایا۔ کوئی تعظیمی سجدہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ، شرک ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ سجدہ کے لائق صرف ذات توحید ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، میں دینی طالب علم ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اس کے بعد مجلس پڑھتا ہوں اور میں علم کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں۔ میری دلیل سنیے گا، اس سوال کے جواب آپ نے مجھے دینا ہے۔ مجھے بتاؤ، بعد از خدائے بزرگ کائنات میں سب سے عظیم تر ہستی کا نام کیا ہے؟ بولو، حضور کے ساتھ جن کا لقب ہے ختمی مرتبہ، جہاں تمام مراتب بھی اینڈ بعد از خدائے بزرگ، کوئی قصہ مختصر رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو کبھی تو مولا علی نبی کو سجدہ کرتا، کبھی تو جناب سیدہ مولا کائنات کو تعظیمی سجدہ کرتا، کبھی تو حسنین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو تعظیمی سجدہ کرتے، کبھی تو اصحاب امیر المومنین مولا علی کو سجدہ کرتے، کبھی تو اصحاب امام حسین مولا حسین کو سجدہ کرتے۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے، لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جن انسانوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اس ذات کو سجدہ نہ کیا جو لائق سجدہ ذات تھی، تو پھر ان کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ یا کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تو بیٹھے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کتنا دقیق پڑھ رہا ہوں۔ ان لوگوں کا مقدر پھوٹا جنہوں نے اس ہستی کو سجدہ نہیں کیا جو لائق سجدہ ذات تھی، پھر ان کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ وہ انسان کبھی پتھر کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا، کبھی بندر کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں آگ، کہاں انسان کہاں درخت، کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں بندر، لیکن ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب میں نے جس جملے کے لیے آپ کو آمادہ کیا ہے، اگلا جملہ میں آپ کو سنانے نہیں لگا، دولت پور کی دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں۔ نہیں سنا چاہتے، نہیں آپ کا موڈ نہیں ہے، میں صاحب لے کے لاؤ چلے نہیں سناتا بھائی، آپ کے دوہے دل پہ لکھنے لگا ہوں۔ سر اٹھانا، قدر کرنا، اگر میری بات پہ بدل ہو تو میرے ساتھ۔ میں اس قبیلے کا فقیر ہوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور محبت اہل بیت میں آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں، آپ بولتے بھی ہیں، اس کا الگ آپ کو اجر ملے گا۔ سب کھانا، اور میں تاریخی جملہ کہنے چلوں، بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی لگا دینا، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد اللہ نے میرے مولا امیر کو میرے پر امیر المومنین بنایا، علی کے شرف دیکھ کر، علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کا کردار دیکھ کر۔
دشمنوں کو، علی کے دشمنوں کو، بنو امیہ بنو عباس کے بادشاہوں کو علی کا یہ لگا پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ تو جن لوگوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ سناؤ، یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں گوتے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں دو کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، ہاتھوں کے جمعے کی نماز مفت کو پڑھانے پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن شمر جیسے ہوں گے۔ جب امیر المومنین ایسے ہوں گے، جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، جو میں دعوت پر کی دیواروں پہ اور آپ کے لوہے دل پہ لکھنے لگا ہوں، وہ اگلا جملہ ہے، جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن شمر جیسے ہوں گے۔ جب ہم نے اس ہستی کو امیر المومنین مانا کہ جنہیں اللہ نے میرے پر امیر المومنین بنایا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی؟ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جس نے نام رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر میں سویا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں قرار میں فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی زوجہ ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن خمینی جیسے ہوں گے۔ جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن سید علی خامنائی جیسے، پھر مومن سید حسن رسول اللہ جیسے۔ یہاں جس شان کا مولا ہے مومن بھی تو اسی شان کا ہونا چاہیے۔ عادل امام کے ماننے والے ہو، علم سرکار وفا کے سائے میں بیٹھے ہو، سید ہو، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، ہاتھ باندھ کے ایک انصاف آپ سے چاہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر انصاف کیجئے گا، مجھے بتاؤ مولا ہو امام المتقین جیسا تو مومن کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ بنگی، کرسی، حبیبی، بے نماز، میری ہمارا گھر بولو۔ جب مولا امام المتقین ہو مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ بولو یا انصاف؟ انصاف کرو، خدا کے واسطے سے آپ سے انصاف مانگا ہے، انصاف کرو۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، جب اللہ نے مولا ایسا دیا ہے ہمیں کیسا بننا چاہیے؟ تو بھائیو، نعرے لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، محب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ علی کا محب یہودی عیسائی بھی ہو سکتا ہے۔ علی کمال کا نام ہے، کمال سے محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ علی کا محب یہودی بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی، غیر عیسائی بھی ہو سکتا ہے، غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے۔ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب وہ ہے جو علی کو مانے، شیعہ صرف وہ ہے جو علی کی مانے۔ اگر سیرت اہل بیت کی جھلک ہمارے کردار اور چلن میں نہ آئے تو پھر آل محمد کو ماننے کا فائدہ کیا؟
انصاف چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ رہا ہوں، مسافر ہوں، سید ہوں، ناراض نہ ہونا، آپ کے بچوں کی خاطر پڑھ رہا ہوں، میں نے نعرے لگوائے آپ سے، یہی تو روک کے چلا جاؤں گا تو اگلی مجلس بھی میری کنفرم ہو جائے گی، لیکن میں اپنے ضمیر پر بوجھ بن کے نہیں جانا چاہتا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جانا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کا رزق حلال کر کے لے جاؤں، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم۔ تو یار کلمہ رحمت للعالمین کا پڑھتا ہے، کلمہ گو خود ظالم، کیا فیض پایا رسول رحمت کو مان؟ یہ گلوائی سنو، کریم سے گلوائی سنتے ہو، آج ایک مولانا سے گلوائی سنی، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، یا نہیں سننا چاہتے تو نہیں سنا تھا، میرٹ پہ میرے ساتھ بولنا، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ آپ سمجھ بھی رہے ہیں، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم۔ شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فرق، حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہو، مہمان نواز نہ ہو، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، حسین العابدین کا شیعہ ہو اور بے نماز ہو۔ بولو یار، چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے زین العابدین کی، امام زین العابدین کو مانتا ہے، ماننے والا بے نماز ہے۔ کیا فیض پایا زین العابدین کی امامت و ولایت سے اس ماننے والے نے کہ امام تو زین العابدین ہے، امام کی امامت کا قائل خود بے نماز ہے۔ خدا کی قسم دل دکھے میرے بزرگ، اب بزرگ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، صبح جو بزرگ بیٹھے میری ملت کے فرمایا ہے، یہ بزرگ میری بات کی تائید کریں گے، میں آپ کی نسلوں کی خاطر، آپ کی بچوں کی خاطر جبر کر کے یہ جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کی بزرگی میں آپ کے بچوں کو سنا رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا لوگ عالم پہلے بنتے تھے، ممبر پہ بعد میں آتے تھے، علامہ حسین بختیارہ، علامہ قبلہ غلام علی صاحب، علامہ عباس علی نجفی صاحب قبلہ، علامہ رشید فرادی، علامہ اظہر سندیلی، علامہ بشیر انصاری، علامہ سید صفدر حسین، یہ بزرگان عالم پہلے بنے، ممبر پہ بعد میں آئے۔ آج میری قوم کے ساتھ کھیل یہ ہو رہا ہے، آج لوگ ممبر پہ پہلے آتے ہیں، علامہ بعد میں لکھوا۔ مجھے تجربہ ہوا، تجربہ پچھلے دنوں میں چینی روڈ پہ مجلس پڑھ رہا تھا جگہ جنگ میں، وہی سے پہلے اسٹیج سیکرٹری اعلان کرنے لگا، ایک نوجوان آ کے اسٹائلش کرے اچھی ٹوپی سر پہ، اس نے دھکا دیا اسٹیج سیکرٹری کو اور مجلس شروع کر دی۔ بڑی لچکدار تقریر کی، تقریر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد اتر آیا، اس کے بعد میں نے پڑھا 1 گھنٹہ مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو وہ نوجوان آ گیا، مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہیں لاہور، کہ مجھے بھی لیتے تھے، میں تو فلاٹ سے کھا لیے، بسم اللہ تشریف فرما۔ راستے میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کس حوزہ علمیہ سے کسب فیض کیا ہے، کس عالم دین کے سامنے ظاہر تلمذ کم کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا مجھے ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، میں نے ایف اے پاس کی ہے، 2 مہینے پہلے تو مجھے ہی پتا نہیں تھا کہ میں نے علامہ بننا، ہاں مجھے خود پتا نہیں تھا کہ میں نے علامہ بننا ہے۔ ابھی میں نے کہا یار آخر کسی نہ کسی کے سامنے تو اپنے ذامن تلمذ کم کیا ہوگا۔ کہنے لگے مولانا نہیں، ایک مرحوم خطیب تھے، ان کی قبر پہ جا کے میں نے شکر رکھی ہے اور بس کرم ہو گیا میرے اوپر، اور میں تو خود ہی نہیں جانتا تھا کہ مجھے علامہ بننا ہے، اب دیکھیں کرم ایسا ہوا کہ اب میں علامہ ہوں۔ میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے چند دنوں کے بعد میں آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، مجھے اپنے بابا سے ملانا۔ گیا میرے انتظار میں پیش آئے ہوئے، انہوں نے مجھے ملائی، میں نے ان کے بابا بزرگوار سے کہا کہ اس قوم پہ خدا کے لیے رحم کریں، اس بچے کو کسی دینی درسگاہ میں جہاں قرآن و تعلیمات اہل بیت پڑھائی جاتی ہیں 4 سال پڑھائیں، پھر ممبر پہ لے آئیں تاکہ قوم کے عقائد برباد نہ کرے، ان کے قوم پہ رحم کرو۔ باپ بیٹے سے بھی 4 قدم آگے نکل گیا، اس نے کہا مولانا میں نے بیٹے کو عالم نہیں بنانا، علامہ بنانا۔ میں نے کچھ کہا پتہ نہیں آپ سمجھے،
ایسے نام نہاد اللہ میں یہ ناصر نہیں ہے مشن حسین کے، یہ ناصور ہیں، ناصور۔ اسی قسم کا ایک ناصور نام نہاد علامہ مجلس پڑھ رہا تھا اور بار بار اس کا اصرار یہ میاں اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز، یہ شیعہ مولوی ہمارے اپنے نماز پڑھو نماز نماز، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کون سی نمازی پڑھے تھی اصحاب کہف کے کتے نے؟ اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، جب وہ پڑھ کے اترا تو میں نے خطبہ نہیں پڑھا، میں چاہتا تھا کہ اس کو میں سناؤں، میں ممبر پہ آیا، میں نے فوراً آیت پڑھی، میں نے کہا صاحب سنتا جا، قرآن میں نص صریح ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، میں نے کہا سنتا جا، نماز مومنوں پہ واجب ہے، زین العابدین کا شیعہ ہو اور بے نماز کا زین العابدین سے کیا ہوگا؟ باقر العلوم کا ماننے والا ہو اور حلال و حرام کا پتہ ہی نہ، اے شیعہ میں علی کتنے خوش نصیب ہو، دنیا میں کسی مکتبہ فکر کے امام کا لقب نہ باب العلم ہے نہ باقر العلوم ہے، تمہارے امام کا لقب باب العلم بھی ہے اور باقر العلوم بھی ہے۔ جی میرا درد دل ہے، میں عرضیہ کرتا ہوں خدا کی قسم، جس قوم کو علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کرنا چاہیے تھی، وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے رہ گئی، اس لیے کہ تم نے منبر علم کے حوالے نہیں۔ صادق کا ماننے والا ہو اور جب بولے جھوٹ بول، دیکھو چھٹے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے، امام مانتا ہے جعفر صادق کو، امام صادق ہے، ماننے والا جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے کا صادق سے کیا تعلق؟ اجازت ہو کر میسج پہنچا دو امام کا، آپ کے امام فرماتے ہیں یہ پونے گھنٹے کی بات ہے جسے 1.5 منٹ میں کہنے چلا ہوں، امام فرماتے ہیں یا شیعتنا کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا۔ امام فرماتے ہیں خدا کو کسی نے نہ دیکھا، لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا، جب نمائندے ایسے ہیں تو بھیجنے والا کیسا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں ایک زمانہ آنے والا ہے، ہمارا فارما بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہم ہمیں پہچانیں گے۔ اس دور میں اے ہمارا شیعہ کونو لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ولا تکونو علینا شینا، ہماری توہین کا باعث نہ بننا۔ امام نے روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہا ہوں، توجہ سے اٹھانا، خلاصہ کر رہا ہوں 1.5 گھنٹے کی بات کا۔ امام فرماتے ہیں اے ہمارا شیعہ، اے ہماری نسبت سے جعفری کہلانے والا، تیرا چلن، تیرا کردار، تیری سیرت، تیری دیانت، تیری لیاقت، تیری امانت داری پورے دولت پور میں اس قدر شہرت رکھتی ہو کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے بیٹا سودا علم والی دکان سے، کونو لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا۔ قاسم کا ماننے والا ہو، قاسم کا معنی کیا ہے؟ غصے کو پینے والے، قاسم کا معنی ہے غصے کو پینے والے۔ امام غصے قاسم کو مانتا ہے، گھر میں آتا ہے تو بم کی طرح پھٹ پڑ، نہ بیوی محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ خاندان محفوظ، نہ ہمسائے محفوظ، جب بکتا ہے گالی بکتا ہے، جب بکتا ہے فوش بکتا ہے۔ یاد رکھنا، ناراض نہ ہونا، آپ کا مہمان ہوں، گالیاں بکنے والا، فوش بکنے والا، لغویات بکنے والا، بدکردار، بدعمل، بنو امیہ کا مرید تو ہو سکتا ہے، باب الحوائج موسیٰ قاسم کا مرید نہیں ہو سکتا۔ وجہ فرمایا میں نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ موضوع بھول گئے، یہ یاد ہے، میں مکمل کرنے چلا ہوں کسی اگلے جملے پہ، بڑی زحمت دی میں نے آپ حضرات کو، آپ کی محبت میں میرا زیادہ پڑ گیا۔ خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں۔ دلیل سنیے گا، دلیل یہ ہے
اگر خیبر حملہ ہوتا تو جیسے ہی مرہم میرے مولا علی کے مقابل میں آیا تھا، مولا علی اسے دیکھتے ہی 2 حصوں میں بانٹ دے، لیکن نہیں، سب سے پہلے میرے مولا امیر نے اسے اسلام آفر کیا۔ امام فرماتے مسلمان ہو جا اور زندہ رہے، علی سرجن ہیں، چاہتے ہیں بچ جائے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان تو نہیں ہوگا، امام فرماتے کوئی بات نہیں، دین کی روح یہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہوتا مسلمان، نہ ہو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، واپس چلا جا اور زندہ رہے۔ اس نے کہا واپس جاؤں گا تو خیبر کی عورتیں ہنسی، آپس میں بیٹھے ہیں، جو بات ماننے والی ہو اس کو مان لینا بہادری ہے، چاہے دشمنی کیوں نہ۔ میں کہتا ہوں بدبخت کافر تھا، بے غیرت واپس جاؤں گا تو خیبر کی عورتیں۔ حضرت فرماتے اچھا نہ مسلمان ہوتا ہے نہ واپس جاتا ہے، تو یہ تو کر سکتا ہے نا کہ پہلا وار تو کر۔ پہلا وار مرہب نے کیا، دفاعی وار میں مرہب مارا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ علی معصوم ہے، معصوم کا وار خطا جاتا ہے، معصوم سے غلطی ہوتی ہے، معصوم کا وار خطا جاتا ہے دفاعی وار میں، تو خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ آخری دلیل اور یہی سے مسائل کی طرف چل جائے، بات آپ نے سن رکھی ہے، نتیجہ میں نے نیا دے رہا۔ مرہب نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، چھوٹا تھا، خواب دیکھا ایک شیر ہے جو مجھے چیخ پھاڑ کر کے مار رہا ہے۔ اچھا شیر کے نام مختلف ہیں اس لیے کہ شیر کے حملے کے انداز مختلف ہیں۔ زیغم بھی شیر کا نام، کسبر بھی شیر کا نام، زغام بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کا نام ہے، عباس بھی شیر کا نام ہے، حیدر بھی شیر کا نام ہے، حیدر بھی شیر، عباس بھی شیر، ایک گھر میں 2 شیر۔ میرے پاس وقت ہوتا میں ہر لفظ کی تشریح کرتا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ حیدر اس وقت شیر کا نام حیدر ہے، شیر کو حیدر کہا جاتا ہے کہ جب شیر اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کے مارا، چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ اور یہ حیدر میرے مولا امیر کا نک نیم تھا، ماں نے پیار سے نام رکھا تھا، جب پنگوڑے میں ازدر کو چیرتے دیکھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے تو نام رکھا یہ میرا حیدر ہے۔ اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں، ماں نے بچپن میں پگوڑے میں ازدر کو چیرتے دیکھا، نام رکھ دیا حیدر۔ میں سوچتا ہوں اگر یہی ماں علی کو خیبر میں دیکھا، کیا نام ہے؟ اچھا حیدر نے کہ دیکھتا ہوں، اس نے خواب میں دیکھا شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ کر کے ماں، خواب سے بیدار ہوا، روایت میں کہ اس کی ماں یا اس کی آیا اسٹرالوجسٹ کی ماہر علم نجوم، خواب بیان کہ اس نے ماں یا آیا کو اس نے زیادہ بنایا، کیلکولیشن کر کے نتیجہ نکالا، بیٹا ماں کی وصیت زندگی بھر یاد رکھنا، حیدر نام کے بندے سے آپ خط کے لیے میرا خیال ہے۔ اور میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں جو شروع سے میرے ساتھ ہے، توجہ فرمائیے گا، حیدر نام کے بندے سے نہ جانا۔ میں نے ابھی یاد کیا کہ حیدر میرے مولا امیر کا خاندان، ماں نے پیار سے رکھا، تو ماں خاندانی نام کیا ہوتا ہے؟ مثال دے دوں، بچہ پیدا ہوا، بزرگوں نے سوچ کے نام رکھا مثلا عمران، لیکن پیارا بچہ تھا خوبصورت، تو بہنوں نے پیار سے اسے مون کہنا شروع کیا، مون یعنی چاند۔ اب ماں جانتی ہے، بہنیں جانتی ہیں، محلے والے قریبی جانتی ہیں یہ مون ہے، بہر ہر جگہ عمران ہے، اسکول میں عمران، کالج میں عمران، یونیورسٹی میں عمران، انجمن میں عمران، سنگت میں عمران، مومنین میں عمران، ہر جگہ عمران ہے۔ ماں جانتی ہے کہ یہ مون ہے، بہن بھائی قریبی۔ حیدر میرے مولا امیر کا خاندانی نام تھا، ماں نے پیار سے رکھا تھا، ماں جانتی ہے، سرخانہ علی والا جن کے دلوں میں علی بستا ہے، ماں جانتی ہے، باپ جانتا ہے، محلے والے جانتے ہیں۔ مرہم کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرے مدد مقابل میں آنے والا حیدر بھی ہو سکتا ہے، لیکن علی اور شریف مجاہد کا نام ہے جس کی غیرت نے اتنا بھی برداشت نہ کیا، اگر کہ دشمن صحیح کئی دھوکے میں نہ مارا جائے، جب اپنا تعارف کروایا علی نام سے نہیں کروایا بلکہ فرمایا سن الذی
ایک ضرور تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے یہ قیام اعضاء کی عالمی مجالس 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب. عزادار بیٹھے ہو، باقی بیٹھے ہو، میں مسافر مسیب ہوں، آپ کا مہمان ہوں، چھوٹا سا ذاکر حسین. آپ کو بھروسہ دینے آیا ہوں، آپ سے بھروسہ دینے آیا ہوں. ایک سوال کا مجھے سوچ کے جواب دینا. علامہ سید صدر سے نشتر کی اللہ کی جمعہ کے استاد موضوع کے فرماتے 63 محلوں پہ بیویاں بچے سوار تھے جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا. مجھے بتاؤ جب بھائی کا چہلم منانے کربلا آئی ہے کتنے محمود؟ 3 محمود. میں نے عالم بزرگوار سے سنا کہ سادات کا قافلہ جب پہنچا نا کربلا، سب سے پہلے آپ کو میرے مولا سید سجاد سرکار عباس کی قبر پہ آئے. چچا کی قبر کو گلے لگا کے میرے مولا سید سجاد نے 2 بین کیے. پہلا بین یہ کیا، اللہ کرے میں سمجھا دوں، فرماتے ہیں چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے بازو کٹوا کے سو جانا آسان ہے چچا، لیکن ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار جزاک اللہ کبھی ہے کبھی اس دربار جانا چچا بڑا مشکل. اور دوسرا بیان یہ کیا چچا راضی، اللہ کا لفظ سمجھا لو، چچا راضی ذرا قبر سے اٹھ کر ان بیویوں میں سے پہچان کے صرف اتنا بتا دے ان میں تیری مرشد زادی زینب کون سی؟ میری مخدومہ بھائی کی قبر پہ آئی. اگلے جملے میرے نہیں ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کے جملے ہیں. میں نے طالب علمی زمانے میں قبلہ کی زیارت کی، ان سے مجلس میں جملے سنے. ان کی کتاب خطیب آل محمد میں نے یہ جملے پڑھے، آپ بھی جا کے پڑھ لیجئے گا. قبلہ فرماتے ہیں کہ بی بی آئی، بھائی کی قبر کو گلے لگایا، فرمایا بھیا مبارک ہو، آپ نے کربلا فتح کی، میں شام فتح کر گیا. جو لفظ سن کے رونے کے عادی ہونا، اور جو عزادار گھر سے نیت کر کے آیا ہے کہ میں جا رہا ہوں مجلس میں اور سیدہ کے رومال کو آنسوؤں سے تر کر کے واپس آؤں گا، اس عزادار کے لیے 2 جملے ہیں. کہا بھیا تو نے بھی جہاد کیا، تیری شریکت حسین بہن نے بھی جہاد کیا، لیکن بھیا تیرا جہاد تیری خاندانی روایات کے مطابق تھا کہ تو علی کا بیٹا ہے. میں اس ماں کی بیٹی جس کا جنازہ رات کو ہوتا تھا. بھیا تو مرد تھا، تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی. میں زہرا زادی، میری جنگ شام کے بغیر ہو گئی. بھیا تو مرد تھا، تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی. میں پردہ دار، میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی. بھیا تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا، میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آیا. بھیا دین کی خاطر کوئی اور شام ہو تو زینب حاضر ہے. اور زید صاحب کی اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی نے کہا بھیا میں تیری شریکت الحسین بہن ہوں، تو نے بھی دین کے لیے قربانیاں دی، تیری بہن نے بھی قربانیاں دی. تو نے عباس جیسا بھائی قربان کیا، میں نے تجھ حسین اور عباس جیسے بھائی قربان کیے. تو نے قاسم جیسا بھتیجا دیا، میں نے اکبر و اصغر و قاسم جیسے بھتیجے دیے. تو نے اکبر و اصغر جیسے بیٹے دین پر قربان کیے، میں نے اون و محمد جیسے بیٹے قربان کیے. جملے اگلے پرسے کے جملے ہیں. جیسا فرماتے بی بی نے فرمایا حسین بھیا ٹھیک ہے کہ تیرے بیٹے شہزادے ہیں، میرے بیٹے کنیزادے ہیں، لیکن بھیا تیری نسل زینب بچا کے لائی ہے، تیری نسل بچا کے لائی ہو. لیکن بھیا اگر تیری اولاد سے ہونے والا کوئی سید مجھ زینب کو ماں کہہ دے تو اس کی مہربانی، میرا کوئی نہیں بچا جو زینب کو ماں کہے. عزادارو چند دن سادات کربلا میں رہے، اور یہ وہی دن ہیں جن دنوں میں آپ کی مجلس کر رہے ہیں کہ سادات کا قافلہ مدینہ پہنچا.
اور جناب ام کلثوم کی نگاہ جب مدینہ کی دیواروں پہ پڑھی تو بیوی نے وہ معروف نوحہ پڑھا. بیوی فرماتی ہے یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، وہ نانا کے شہر ہمیں قبول کرنا. بہنیں گئی تھی، بھائی ساتھ تھے، بھائی مرا کے بہنیں واپس آ گئی ہیں. 3 دن سیاحزادیاں مدینہ کے باہر بیٹھی رہی. بشیر منادی کو بھیجا گیا، ندا دے رہا ہے مدینے والوں، مدینے کے سردار آ گئے. یہ اعلان سنا جناب ام البنین نے. بیوی نے برقع پہن لیا، دروازے کے اندر تشریف لائی. بیوی فرماتی ہے شخص تو کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بیوی میرا نام بشیر ہے، میں کہہ رہا ہوں مدینے کے سردار آ گئے. اللہ کرے میں سرکار عباس کے مریدوں کو جملہ سمجھا سکوں. بیوی فرماتی ہے جلدی بتا بشیر، جلدی بتا، میرا غازی آ گیا ہے. بشیر پوچھتا ہے بیوی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. بات کرنا ہے نہ سمجھنا، عباس کی ماں ام البنین ہوں. بشیر سر جھکا کے کہتے ہیں بیوی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہیں، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، اکبر و اصغر کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ ماں کو اتنا ناز تھا. کہا بشیر میں نے عباس کا اس لیے پوچھا ہے کہ اگر میرا غازی آ گیا ہے تو سارے آ گئے ہیں. بشیر کی چیخ نکل کے بیوی تیرا غازی مارا گیا. بیوی روئی نہیں. فرمایا کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا ہزاروں کی فوج. بیوی کو اتنا ناز تھا شہزادے پہ، کہا چاہے ہزاروں کی فوج ہو میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا. بشیر سچ بتا کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر رو کے کہتا ہے بیوی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں. اب بیوی آتی ہے سیدھی جنت البقیع میں اور سیدہ کی قبر کو گلے لگا کے بیوی بیان کرتی ہے رسول صاحبی اب تو راضی ہونا میرے عباس سے. قبر ہلنے لگی، آواز آئی ام البنین میں راضی، میرا بابا راضی، میرا اللہ. عزادار و سادات مدینہ پہنچے، صرف 2 منٹ کا اور آپ کو زحمت دینا ہے اور آپ کے لیے دست دعا بلند کر رہا ہوں. عزاداروں ایک مومن آتا ہے میرے مولا سید سجاد کے پاس، منہال نامی مومن آتا ہے اور آ کے تسلی دینے کے لیے عرض کرتا ہے مولا آپ پانی پیتے ہیں تو روتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو روتے ہیں، کوئی جوان دیکھ لیتے ہیں تو روتے ہیں، کوئی بچہ دیکھ لیتے ہیں تو روتے ہیں، کوئی جانور ذبح ہوتا دیکھ لیتے ہیں تو روتے ہیں. مولا کب تک روئیں گے؟ کیا ہوا آپ کے بابا شہید ہو گئے، آپ کے دادا حمزہ بھی تو شہید ہوئے، آپ کے دادا علی بھی تو شہید ہوئے، جعفر طیار ہے. شہادت تو آپ کا ورثہ ہے مولا. بس جیسے ہی کہا نا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. اللہ کرو میرے مولا سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو کی برسات جاری ہوئی. فرمایا منہال تو نے ہمارے حق میں انصاف نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے شہادت ہمارا ورثہ ہے، کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ رہیں گے؟ کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ ایک جملہ کہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، خدا آپ کی آنسو قبول فرمائے. عزاداروں میرے مولا سید سجاد، یہی وجہ ہے کہ جب منہال نے پوچھا تھا نا کہ مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ پوچھنے والے نے 1 مرتبہ پوچھا، سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا شام. شام کے بازار میں میرے مولا فرماتے اتنی بھیڑ تھی، میری پھوپھیوں کے سر کبھی دائیں دیوار کے ساتھ جا لگتے تھے، کبھی بائیں دیوار کے ساتھ جا لگتے تھے. اور سید سجاد اتنا روئے بازار شام میں کہ روتے روتے زمین پہ گر پڑے. جب گرے نا تو جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر سمجھ میں آ گئی تو مصلی پر عبادت ہو جائے گی. بی بی سرحانے بیٹھ گئی اور تسلی کے لیے فرماتی ہے سجاد بیٹا کیا مرد یوں ہی روتے ہیں؟ کیا مرد یوں ہی روتے ہیں جیسے تو رو رہا ہے؟ سید سجاد کی پھر چیخ نکل گئی کہ ماں انصاف کرو، کیا شریف زادیاں بازاروں میں آئی جیسے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئی؟ اور آخری جملے عزاداروں آپ نے کیا ہوگی مجلس، اللہ آپ کی عزاداری قبول فرمائے. آخری جملے میں نے ایک عالم بزرگواں سے سنا، جہاد کے کسی دور دراز علاقے سے ایک مومنہ عورت آتی ہے، اس کو پتا چلا کہ زہرا کا لال کربلا میں مارا گیا، بہن بھائی مرا کے واپس آئی ہے.
وہ دن رات کا سفر کرتی ہوئی مدینہ آتی ہے اور بیوی کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے اور پرسہ دینے لگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیوی کربلا میں آپ کے سامنے یہ مسائل آئے تو ذرا مجھے بتائیے کہ کربلا میں آپ پہ کیسے مصیبتیں نازل ہوئیں؟ آپ اندازہ کرو مسائل پڑھنے والی ام المصائب ہو، کیا انداز ہوگا اپنے بھائی کی تشدید گواہ جناب زینب نے مسائل پڑھنا شروع کیا۔ صرف ایک جملہ کرنا ہے، اس کو یاد رکھ لینا، مسئلے جو یاد آئے جی بھر کے رو لینا۔ بیوی نے پہاڑ مسائل کو جو جملے میں بند کر دیا، کہا مومنہ میدان کربلا میں ہم پہ ایک مصیبت نازل ہوتی تھی، ابھی ہم اس مصیبت سے فارغ نہیں ہوتی تھی، جب دوسری مصیبت آتی ہمیں پہلی بھول مسائل کو پڑھ دیا۔ بیوی فرماتی ہے جب حبیب کا لاشا آیا مجھے جون بھول، جب قاسم کا لاشا آیا مجھے حبیب بھول گیا، اکبر کا لاشا آیا مجھے قاسم بھول گیا، عباس کا لاشا آیا مجھے اکبر بھول گیا، اصغر کی ننھی لاش آئی مجھے عباس بھول گیا، اور جب میرا ماں جایا تیرا ضربوں سے ذبح ہونے لگا تو مجھے اصغر بھول گیا، اور جب شمر نے نیزے کے ساتھ میری چادر کو اتارا مجھے حسین بھول گیا، میں نے دونوں سر پہ رکھ کے کہا واہ ہجابا، ہائے زینب کا پردہ، ہائے